بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کے چند اہم تہوار۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبی میلہ۔ سبی درہ بولان کے دہانے پر آباد ایک قدیم شہر ہے۔ درہ کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، درمیان کا علاقہ، اور بولان جو ہے یہ کرد قبیلہ کے ایک نامور شخص کا نام تھا۔ تو یہ درہ بولان ایک راستہ ہے، ایک شاہراہ ہے جس کا نام کرد قبیلہ کے اس نامور شخص کے نام پر رکھا گیا، درہ بولان۔ دہانے کے معنی ہے منہ اور قدیم کے معنی ہے بہت پرانا۔ جی پیارے بچوں، سبی ایک شہر ہے جو درہ بولان کے دہانے پر، یعنی جہاں سے درہ بولان شروع ہو رہا ہے، یہ شاہراہ شروع ہو رہی ہے، وہاں پہ آباد ہے، اور یہ ایک بہت ہی پرانا شہر ہے، قدیم شہر ہے۔ یہ شہر کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ کہاں پہ واقع ہے؟ کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی مسافت پر۔ مسافت کے معنی ہے دوری کے، یعنی یہ کوئٹہ سے 3 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ یہاں ہر سال 15 فروری کو ایک شاندار ثقافتی میلہ منعقد ہوتا ہے۔ شاندار کے معنی ہے عظیم الشان، خوبصورت۔ یہاں پہ ہر سال ایک میلہ منعقد ہوتا ہے، بہت بڑا میلہ جو 15 فروری کو منعقد ہوتا ہے۔ پاکستان کے قومی تہواروں اور میلوں میں سبی میلہ بھی اپنی مقبولیت کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ جی پیارے بچوں، مقبولیت کے معنی ہے پسندیدگی کے باعث، یعنی شہرت کے باعث۔ باعث کے معنی ہے وجہ، اور نمایاں کے معنی ہے واضح۔ تو یہ جو سبی کا میلہ ہے یہ پاکستان کے قومی تہواروں میں اور میلوں میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، خاص مقام رکھتا ہے، ایک شہرت اور مقبولیت رکھتا ہے۔ اس میلے کی روایت بھی 1 صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے۔ جی پیارے بچوں، صدی کے معنی ہے 100 سال، اور محیط ہے یعنی اس کے گرد ہے، گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ میلہ کب سے منعقد ہوتا آ رہا ہے؟ اس میلے کو 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ یہ میلہ سبی کے مقام پر منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ میلہ پہلی بار سن 1885 میں منعقد ہوا۔ کب منعقد ہوا تھا؟ سن 1885 میں، یعنی 1885 میں منعقد ہوا۔ اس میلے میں پورے پاکستان سے شائقین اکٹھے ہوتے ہیں۔ شائقین شائق کی جمع ہے جس کے معنی ہے شوق رکھنے والا۔ پورے پاکستان سے میلوں میں شریک ہونے کا شوق رکھنے والے لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نسل کے جانوروں کی نمائش اور مختلف ثقافتی پروگرام اس میلے کی رونق اور دلکشی کو بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، رونق کے معنی ہے چہل پہل، چمک دمک اور دلکشی، خوبصورتی۔ تو اس میلے میں اعلیٰ نسل کے یعنی عمدہ نسل کے جانور نمائش کے لیے لائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں جن سے اس میلے کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس میلے کی چہل پہل اور چمک دمک بڑھ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ میلے میں قبائلی ملبوسات اور دستکاریوں کی نمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ جی پیارے بچوں، ملبوسات کہتے ہیں لباس کو، لباس کی جمع ہے ملبوسات۔ جی پیارے بچوں، مختلف علاقوں اور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لباس بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور دستکاریوں کی نمائش بھی ہوتی ہے۔ دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے کیے گئے کام۔ تو اس میلے میں مختلف علاقائی خوبصورت ہاتھ سے تیار کیے گئے ملبوسات کی نمائش بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے لباس اس نمائش میں شامل کیے جاتے ہیں جن پہ ہاتھ کا بڑا ہی خوبصورت نفیس کام ہوتا ہے، کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، شیشوں کا کام کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے کپڑے، ایسے ملبوسات نمائش کے لیے یہاں پہ رکھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے اور بھی بنائی گئی چیزیں اس نمائش میں شامل ہوتی ہیں، دستکاریاں، ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں، اور مختلف علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مخصوص علاقائی رقص اور ناچ بھی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی خاص قسم کے۔ ہر علاقے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے رقص کا، ناچ کا۔ تو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اپنے اپنے علاقے کا رقص پیش کرتے ہیں، ناچ پیش کرتے ہیں۔ ان علاقائی اور قومی تہواروں کے علاوہ بھی میلے اور تہوار منعقد ہوتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ علاقائی اور قومی تہوار ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ تہوار ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں۔
بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر سالانہ عرسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بزرگان دین یعنی خدا شناس، اللہ تعالیٰ کے ولی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گزاری، اور صوفیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو پرہیزگار ہیں، انہیں کہتے ہیں عرسوں عرس کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے بزرگان دین اور صوفیاء کرام کے مزاروں پر ہر سال ان کی تاریخ وفات کے دن جو جلسہ منعقد ہوتا ہے اسے عرس کہتے ہیں۔ ان عرسوں کے موقعوں پر بھی مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں دور و نزدیک سے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی ہے۔ ان تہواروں اور میلوں میں لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی میسر آتا ہے۔ جی پیارے بچوں، چونکہ ان تہواروں میں لوگ بڑی دور دور سے بھی آ کر شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، اور قریب کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ شرکت کرتے ہیں، تو لوگوں کو اس طرح سے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، وہ ایک دوسرے کے طور طریقوں اور رسم و رواج سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ آشنا کے معنی ہے باخبر ہونا، آگہی حاصل کرنا، آگاہ ہونا۔ تو اس طرح سے انہیں ایک دوسرے کے رسم و رواج کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک دوسرے کے رہن سہن کے طریقوں کے بارے میں بھی وہ جانتے ہیں، باخبر ہوتے ہیں، اور یہ میلے لوگوں کے میل جول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔